ہیلو ریڈرز، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن کے بعد آج میں ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں ون سائڈ لو کی۔ زویا ٹیرس میں جا کر بارش انجوائے کرنے لگی۔ ابرش اکیلی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابتہاج نے جب دیکھا کہ ابرش اکیلی بیٹھی ہے تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ابرش سے بات کرے۔ ہمت کر کے ابتہاج اٹھا۔ یہاں وہاں دیکھتا ہوا ابھی وہ ابرش کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا کہ مستجاب لوڈو لے کر آ گیا۔ چلو بھائی آ جاؤ، یہاں سب نیچے بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ زویا بھی ٹیرس سے واپس آ کر مستجاب کے پاس بیٹھ گئی۔ نہ جانے کون سا وہ لمحہ ہوگا جب ابرش سے بات کروں گا میں۔ ابتہاج بھی بڑبڑاتا ہوا لوڈو کھیلنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابرش آ جاؤ اب جلدی سے، زویا نے ابرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مستجاب اور زویا ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف ابتہاج اور ابرش تھے۔ ابرش کو ابتہاج کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے بیٹھنا پڑ رہا تھا اسی کے ساتھ۔ ابتہاج اس کے ساتھ بیٹھ کر بے حد خوش تھا۔ لوڈو کھیلتے ہوئے چاروں نے بہت انجوائے کیا۔ ابتہاج بار بار ابرش کو دیکھتا تھا اور مسکرانے لگ جاتا تھا۔ زویا پہلے نمبر پر گیم جیت گئی اور وہ مستجاب کا ساتھ دینے لگی۔ دوسرے نمبر پر مستجاب بھی گیم جیت گیا۔ اب صرف ابتہاج اور ابرش ہی رہ گئے تھے گیم میں۔ او بھائی تم لوگ کھیلو، میں جا رہا ہوں سونے کے لیے اپنے کمرے میں، مستجاب یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد زویا بھی اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ابرش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زویا یہاں ہی آ جاؤ نا، ابرش نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرش مجھے نیند آ رہی ہے، تم دونوں کھیلو گیم آرام سے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا میرے ساتھ بیٹھنے میں؟ ابتہاج نے ابرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آرام سے گیم پوری کرو نا میرے ساتھ۔ ابرش نے نظریں جھکا لی۔ ابتہاج اسے پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا۔ ابرش اپنے دھیان اپنے نمبر چلا رہی تھی۔ اس کے بال اس کے منہ پر آئے تو ابتہاج نے فوراً اس کے بال اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کر دیے۔ ابرش حیران پریشان ہو گئی۔ ابرش ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو ابتہاج؟ ابرش نے دھیمے لہجے میں ابتہاج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شش، آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ابتہاج نے ابرش کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آج بس میں بولوں گا، بہت ہی انتظار کے بعد یہ لمحہ نصیب ہوا ہے جب میں تمہیں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ ابتہاج یہ سب نہ کرو پلیز، زویا کیا سوچے گی، اور پھپھو بھی یہاں ہی سو رہی ہیں، ابرش نے معصومانہ انداز میں کہا۔ امی سو رہی ہیں اور زویا بھی سو گئی ہے، ابتہاج نے ابرش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ابرش اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت معصوم ہو تم ابرش، ابتہاج نے محبت بھری نگاہوں سے ابرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا؟ ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ابرش، اور بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ابتہاج بس کرو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ابرش پلیز میری محبت کو قبول کرو، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ ابتہاج اگر پھپھو یا زویا میں سے کسی نے بھی ہمیں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ابرش نے بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
آؤ وہاں بالکنی میں چلتے ہیں، دیکھو کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے، سامنے بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں، کیا دلکش منظر ہے۔ ابتہاج اپنی ہی دنیا میں مست ہو گیا تھا، اسے ابرش کی باتیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھیں، وہ بس اپنی اپنی بولی جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات، ابرش دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ ابتہاج نے دیکھا امی اور زویا تو سوئی ہوئی ہیں، اس نے ابرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی بالکنی کی طرف لے گیا۔ دیکھو ابرش، کتنا حسین موسم ہے، اور اس حسین موسم میں یہاں صرف تم اور میں ہوں۔ ابتہاج نے ابرش کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تمہیں شاید یہ سب مذاق لگ رہا ہے، اگر کسی نے بھی ہمیں ایسے دیکھ لیا تو مشکل میرے لیے ہوگی، تمہارا تو کچھ بھی نہیں جانا۔ تم تو ایسے کر رہے ہو میرے ساتھ جیسے یہاں کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ ابرش نے غصے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور کمرے میں چلی گئی۔ ابتہاج ابرش کا منہ دیکھتا رہ گیا اور وہ بھی وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ ابرش واش روم میں گئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ابتہاج ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ابرش نے اپنے بال باندھے اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے لگی۔ ابتہاج بھی کمرے میں گیا اور جا کر غصے سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا میں نے غلط کیا ہے ابرش کے ساتھ؟ میں نے اسے کتنے پیار سے بولا، کتنی محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر اس نے میری محبت محسوس ہی نہیں کی شاید۔ ابتہاج کو بہت دکھ ہوا اور وہ غصے میں ہی سو گیا۔ آپی سے کہہ دیں میرا رشتہ کروائے اب جلدی مستجاب کے ساتھ۔ بہت ہو گیا ہے اب امی، فاطمہ کی بہن حسنہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات ہوئی تھی کل حسنہ سے، سب گھومنے گئے ہوئے ہیں، حسنہ کی امی پروین نے جواب دیا۔ خود تو مزے میں ہیں آپی، آئے دن کہیں نہ کہیں گھومنے گئی ہوتی ہیں، اور میں بیچاری گھر میں ان منحوس بھابھیوں کی شکل دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی بس، حسنہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ آہستہ بولو حسنہ، تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی سن لیا تو ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گی۔ اتنی ہمت نہیں ہے ان میں، کچھ کہہ کر تو دیکھیں، جینا حرام کر دوں گی ان کا۔ اپنا منہ بند کرو حسنہ، خدا کا واسطہ ہے، کیوں بڑھاپے میں تم نے مجھے ذلیل کروانا ہے؟ امی، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک بار بس میری شادی ہو جائے مستجاب کے ساتھ، میں اور آپی آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حسنہ نے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بہنیں اپنے گھر میں خوش رہو، میری تو رہ گئی 2 دن کی زندگی، میں یہاں جیسے تیسے کر کے گزار لوں گی، پروین بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ امی، یہ گھسی پٹی باتیں میرے ساتھ نہ کیا کریں، حسنہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی عقل سمجھ دے، اس کی زبان نہ جانے کب بند ہوگی۔ ہانیہ جب صبح اٹھی تو اس نے سب سے پہلے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ہو سکتا ہے رات میں ابتہاج نے میسج کا رپلائی کر دیا ہو۔ جب ہانیہ نے فیس بک آن کی تو ابتہاج کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ ہانیہ بہت اداس ہوئی اور ابتہاج کی فوٹوز دیکھنے لگی۔ جتنا یہ لڑکا ہینڈسم ہے اتنا ہی مجھے تڑپا رہا ہے۔
ہانیہ نے اداس ہو کر لیپ ٹاپ بند کیا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگ گئی۔ ہانیہ بیٹا آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ ہانیہ کی امی نے اسے کچن سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو۔ ہانیہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں گئی۔ کیا ہوا؟ یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے تم نے؟ ہانیہ کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، کیا ہونا ہے امی؟ ہانیہ نے ایک گلاس جوس پیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کالج جانے سے پہلے ہانیہ نے ایک بار پھر فیس بک چیک کی کہ شاید ابتہاج نے اس کے میسج کا رپلائی کر دیا ہو، مگر پھر سے وہ رپلائی نہ دیکھ کر اداس ہو گئی۔ امی میں جا رہی ہوں۔ ہانیہ تم نے صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا بیٹا۔ امی میرا دل نہیں کر رہا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ہانیہ کالج کے لیے نکل گئی۔ ہانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے باپ کا اپنا بزنس تھا۔ جب سے اس نے ابتہاج کو دیکھا تھا وہ تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا میری جان۔ سلمان نے الینا کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں روز روز ایسے چھت پر نہیں آ سکتی سلمان، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاں، میں نہیں رہ سکتا تمہیں دیکھے بغیر، اور کوئی تمہیں بات بھی کرے میں اس کا منہ توڑ دوں گا، سلمان نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا بس بس، صبح صبح غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ابرش نہیں آئی کیا ابھی تک؟ نہیں، بس آنے ہی والی ہوگی، اور جب وہ آ جائے گی پھر تم روز گھر آ جایا کرنا، ہم آرام سے مل لیا کریں گے۔ اوف، تمہیں تو ہر وقت بس ملنے کا پڑا ہوتا ہے، الینا نے سلمان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ الینا کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں وہ دونوں ملتے تھے۔ اس کمرے میں فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ الینا کی امی نے، شکر ہے تم بھی کہے بغیر بیٹھی میرے پاس آج پہلی مرتبہ۔ سلمان نے الینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلمان، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ابھی الینا نے یہ کہا ہی تھا کہ اس کی امی نے اسے آواز دے دی۔ الینا، کہاں ہو؟ نیچے آؤ جلدی۔ اللہ، امی کی آواز ہے یہ تو۔ سلمان، میں جا رہی ہوں۔ سلمان، میرا ہاتھ چھوڑو، الینا نے پریشان لہجے میں کہا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ سلمان نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ سلمان پلیز، چھوڑ دو مجھے۔ پہلے وعدہ کرو کہ رات میں بھی مجھ سے ملنے آؤ گی۔ ٹھیک ہے، وعدہ، اب جانے دو مجھے۔ سلمان نے الینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ سلمان بھی مسکراتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، الینا کی امی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ امی، میں وہ سامنے والوں کی لڑکی سے باتیں کرنے لگ گئی تھی، اس لیے دھیان ہی نہیں رہا، الینا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ دن رات چھت پر تمہارا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، جلدی سے ناشتہ کرو۔ یہ الینا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ اسی لیے میں سلمان سے کہتی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی چھت پر بار بار ملنے، مگر اسے کون سمجھائے، الینا بڑبڑانے لگی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔